لیکن کمرشلائزیشن کی آڑ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ بڑی مکروہ اور بڑی ناپسندیدہ اور بڑی جو وہ گھناؤنی آپ کہہ لو. مثال کے طور پہ یہ جو بڑے بڑے کیٹل فارمز ہیں یہ تماشا لگاتے ہیں, جانوروں کی کیٹ واکس ہو رہی ہیں, بھائی وہ ماڈلز والا کام اب یہاں پہ کر رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, جانوروں کی قربانی کے جانوروں کا پتہ نہیں عجیب و غریب جو ہے وہ ان کے نام رکھے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے قربانی کی جو روح ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے. اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے ہماری, جو ٹین ایجرز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو قربانی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا اس فلسفے کو بھی تو ذہن میں رکھیں نا. آخر اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے بعد اولاد دی تھی. اولاد ملی, اس کے بعد حکم کیا ہوا کہ اولاد کو جو ہے وہ عرب کے صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں. جدائی شروع ہو گئی وہیں سے. ایک لمبے عرصے بعد ایک تو اولاد ملی, اور پھر حکم ہوا کہ اسے عرب کے صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں. آپ نے وہ بھی کام کیا. پھر کیا ہوا, پھر اچانک حکم آتا ہے کہ اپنی اس اولاد کو آپ نے قربان کرنا ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے آپ چل پڑے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں قربان کرنا ہے, فانظر ماذا تری, تمہاری کیا رائے ہے. اور بیٹے کا جواب سنو. بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو باپ بھی اللہ کی رضا پر چھری چلانے کے لیے راضی, اور بیٹا بھی اللہ کی رضا پر گردن کٹوانے کے لیے راضی. اور پیچھے حضرت ہاجرہ, ان کے پاس شیطان پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہاں لے کر گئے حضرت اسماعیل کو. اور پھر حضرت ہاجرہ سے کیا جواب دیتی ہیں کہ ہاں وہ اللہ کا حکم ہے, اور اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو ہمیں منظور ہے. آپ کو جب حضرت ابراہیم نے عرب کے اس صحرا میں چھوڑا تب بھی آپ نے یہی کہا تھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے. اور اس وقت بھی آپ کا یہی جواب ہے. تو قربانی کیا ہے؟ قربانی اپنی خواہش کو, اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے. اور ہم اسی قربانی کی آڑ میں اپنے اپنی کئی نفسانی خواہشات ہم پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے نفس کو مار رہے ہیں یا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے.